محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره من العظيم. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب کی. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کی جان کو، انسان کے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بکے ہوئے، ہماری کوئی حیثیت نہیں. مثال کے طور پر یہ مکان کو خرید لے تو پھر عبداللہ کی وجہ سے چلے جائے جو بکا ہوا ہے. کوئی اپنے غلام خرید لے اور میرے گھر میں کام کرو، اس کا مطلب اسے تو خرید دینا، تو جو وہ کہے گا وہ کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنے لوگ ہیں دنیا میں سب کے سب بکے ہوئے. خریدنے والا اللہ ہے، بیچنے والا محمد رسول اللہ ہے، اور بیچ میں میڈیاٹر کے طور پہ کام کرنا جبرائیل امین. اب اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس انسان کی 5 خامیاں بتاتا ہے، اور 5 خامیاں بتانے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے ایک چیز خریدی. اگر آپ کو پتہ چلا نا یہ موٹر سائیکل میں کاغذات کسی اور کے ہیں یا کاغذات نہیں تو آپ خریدو گے؟ کبھی بھی نہیں خریدو گے. اب یہ گاڑی ہے، کنٹس بیچنی ہے لیکن اس میں یہ پھٹا ہے، اس میں یہ پھٹا، تو آپ خریدو گے؟ کبھی بھی نہیں خریدو. اللہ رب العزت اس انسان کی 5 خامیاں بتا رہا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے اس کو میں خرید رہا ہوں. کیسی عجیب بات ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. 5 خرابیاں، 5 کوتاہیاں، 5 کمیاں اللہ خود بتا رہا ہے. پھر کہتا ہے اس انسان کو میں خرید رہا ہوں، اور کس کے لیے؟ جنت کے بدلے میں. بھائی اس کے بدلے میں میں جنت دوں. عجیب بات ہے. انسان کا جان بکا ہوا ہے، انسان کا مال بکا ہوا ہے، اس کی صلاحیت جو اللہ نے دی وہ بکی ہوئی ہے، اس کا وقت بکا ہوا ہے. یہ جو وقت ہم دے رہے ہیں یہ اللہ نے ہمیں پہلے سے خرید لیا. اب ہم سے جتنا وقت اللہ کو دے اتنا کام ہے. مجھے ایک مہینے میں 1 گھنٹہ دینا، 2 گھنٹہ مصیبت لگتا ہے. اللہ نے پھر اللہ کی کتنی شفقت ہے، اللہ کی کتنی مہربانی ہے، اللہ کتنا احسان. نمبر 1، پہلی انسان کی خامی قرآن مجید میں اللہ نے بتائی. فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ انسان کمزور ہے. اچھا آپ بتاؤ یہ جتنی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے جوان آدمی، میں تو بڈھا آدمی نا، جوان آدمی کوئی کہہ رہا میں کمزور ہوں؟ کوئی تھکا جائے بھائی میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا. وہ مجھے ایک بات کہہ کے دیکھے پھر دیکھے میں اس کو منہ توڑ دیتا ہوں. مطلب انسان کو اپنے جوان ہونے پر، اپنی طاقت ہونے پر گھمنڈ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ کمزور ہے. تھوڑی سی ہوا چلے گی کہے گا کہ یار ہوا تیز چلی میرے سر میں درد ہو گیا. تھوڑی سی گرمی تیز ہو جائے، یار بہت گرمی ہے مجھے برداشت نہیں. ابھی میں ظہر میں اوپر چھت پہ نماز پڑھنے گا، سنتے وغیرہ
تو میں 2 سنتیں 4 سنتیں پڑھی ہوئی میں نے. آج یقین اتنی شدید گرمی تھی کہ میں اٹھ گیا آواز میں نے کہا نہیں بھائی میں کمر پہ نماز پڑھتا ہوں. چھت پہ حالانکہ دھوپ بڑی اچھی آ رہی تھی لیکن اتنی تیز ہی تھی دھوپ میں کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. رات کو سردی بہت تھی, ہوا بہت تیز چل رہی تھی. تو یار سردی بہت ہے بھائی, سردی بہت ہے. تو بھائی تو کس بات کا کر رہا ہے؟ چلو اس کو بھی چھوڑ دو, سردی کو گرمی کو چھوڑ دو. ایک سوئی اتنی سی سوئی لے لو, اس کو یہاں چباؤ. کیا کر رہے ہیں بھائی, کیا کرو بھائی؟ اللہ کا مطلب وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. آدمی کے سر میں درد ہو جائے, مثال دے رہا ہوں, کیا کہے گا یار بس مجھے ہلا نہیں جا رہے ہیں. ایسا موٹا لمبا چوڑا تازہ آدمی ہے لیکن سر میں درد اللہ نے کر دیا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ. اللہ بتا رہا ہے کہ بھائی تو ضعیف تھا, ضعیف ہے اور ضعیف رہے گا. اللہ نے کہا اچھا چلو تھوڑی سی دیکھ ایسے سمجھو, ایک آدمی کو پتہ چلے کہ اس کا بچہ گر کے مر گیا. اب بتاؤ کیا حل ہوگا؟ ایک دم عین ممکن ہے کہ کمزور دل کا اگر آدمی کو شوق لگے وہ فوراً مر جائے. عین ممکن ہے کہ شوق لگے اور بے ہوش ہو جائے, عین ممکن. اس کو دوسری طرف سے دیکھ لو. اب یہاں پہ پتا چلتا ہے یار یہ مکان کرایہ کا 30,000 روپے پر, اور پتہ ہی چلے کہ عبداللہ کو یہ پتہ چلا کہ سعودی عرب میں جس کی لاٹری نکل آئی ہے وہ 30 کروڑ ریال کی ہے. پھر کیا ہوا اس کا؟ اب بتاؤ کیا ہوگا اس کا؟ آپ یقین کر لیں 30 کروڑ ریال سن کے ہی مر جائے گا. نہ اس کو خوشی راس ہے نہ اس کو غم راس ہے. نہیں ایسا نہیں. ابھی پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ وہ پاکستان سعودی عرب کی پیچھے شہزادی نے کسی ڈرائیور سے شادی کر لی. اربوں ریال کی مالک تھی وہ عورت, اس نے ڈرائیور سے شادی کر. اب ڈرائیور کا کیا حال ہوگا؟ اب بچہ ہو گئی. اب سب لوگ سوچیں گے میں بھی ڈرائیور بن جاتا ہوں جا کے. اب بھائی اللہ کے بندے ایسے نہیں کرے یار. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ. میں ایسی بات کو سمجھانے چاہ رہا ہوں. اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ انسان ضعیف ہے, اس کو چاہیے کہ اس کو مان لے کہ اللہ میں کمزور ہوں, اللہ میں کمزور ہوں, اللہ میں کمزور. آپ کمی اپنی ضعیفی کو تسلیم کر. ایک بات آگے چلتے ہیں. دوسری بات, دوسری خامی اللہ نے بتائی. بتایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان جلد باز ہے. اب آپ یہ نا یہ بات مانچ کریں, آپ سب لوگ کل اپنے اوپر رکھ لیں, اور آپ جتنے بیٹھے نا یہ اپنے 10 آدمی جا کے اور پوچھ لیں, ان کا بھی آج یہ ہوگا. اپنی بیویوں سے جا کے پوچھ لو, ان کا بھی آج یہ ہوگا. اپنی اماؤں سے پوچھ لو, ان کا بھی حال یہی ہوگا. اپنی ماسیوں سے پوچھ لو, ان کا بھی حال, سب کا حال یہی. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان جلد باز ہے. ابھی شادی ہوئی کہتے ابھی بچہ ہو جائے, اور جب بچہ ہو جاتا ہے تو پہلے دن اسکول میں بھیجتی اماں کہتی PhD کر کے آنا. ابے بھائی ابھی پہلے دن جا رہا ہے اسکول, جا وہ آیا کام ملا آپ کو, یہ نہیں کیا. اور دوسری دن بھائی آپ نے بچے کو کام نہیں ہے, وہ جو ابے بھائی ابھی جا رہا ہے وہ اللہ کے بندے, اس کو پڑھنے تو دو, جانے تو دو یار, کم سے کم آدھی تو ہو جائے. نہیں بس اماں کی مرضی ہے کہ دوسری دن جب بچہ ہے تو PhD کر کے آئے. کچھ ابا بھی سنگی ہوتے ہیں, دماغ خراب ہوتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں نہیں یار وہ اماں سے زیادہ سنگی ہو جائے, کیوں کام نہیں ملا اس سے بات کرو. میں اس کو اتنے ایڈمیشن کے پیسے دیے, اتنے ماہانہ فیس دیے, اتنے. یہ تو عبداللہ روزانہ بھگتتا ہوا نا, اس لیے اس کے فیور کی بات کر رہا. ہر اماں نے مجھے کئی بچے کو کام ملا ہی نہیں, آپ نے کام دیکھا ہی نہیں, میرا بچے تو فرسٹ آنے والا ہے. حالانکہ وہ کیا بچہ ہے وہ ہم جانتے ہیں کیا ہے. دوسری خامی اللہ نے قرآن مجید میں اس انسان کی بتائی کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. یہ انسان جلد باز ہے, ہر کام میں جلدی کرتے ہیں, ہر کام میں جلدی کرتے ہیں, ہر کام میں جلدی سے کام ہو جائے
بھائی ہو جائے گا ہو جائے گا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے. اب سے بھائی 4 سال پہلے 3 سال پہلے میں عمرے پہ گیا تو میری اہلیہ میری بچی میرے ساتھ تھی، 2 سال ہو گئے. تو وہاں پہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، وہ حرم وہاں پہ مدینہ منورہ میں بس آتے روزانہ پابندی سے حضرت میرے لیے دعا کریں، حضرت میرے لیے دعا کریں. کیا دعا کروں مجموعی جدی سے مسجد مل جائے. میں نے کہا بھائی دیکھو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنے کے لیے نہ مسجد کی ضرورت ہے نہ خانقاہ کی ضرورت ہے، بس تم کام کرتے رہو، اللہ پاک مسجد کرا دے. لیکن ان کا نظم یہ تھا کہ نہیں میں مر جاؤں گا، جلدی کریں. اور جب آپ دعا نہیں کرتے میرے لیے، آپ یہ کریں. میں ان سے کہتا میں آپ کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کروں، کبھی بھی دعا نہیں کروں. جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، انشاءاللہ اللہ کام آپ کو کر دے. کیا کریں؟ کام یہ کریں کہ وہاں مجلس سے کریں، وہاں جا کے اللہ کریں. حضرت شیخ نے آپ کو خلافت دی نا، کس بات کے لیے؟ کام کرو. آپ اس کے لیے شرط سے آ جانا کہ مسجد ہوگی تو میں کام کروں گا. میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، بالکل نہیں. انسان کام کرتا رہتا ہے. اگر آپ ماضی میں اب سے 50 سال پہلے چل جائیں، 100 سال پہلے چل جائیں، آپ یقین کریں ہم نے اپنی آنکھوں بھی دیکھا. میں 1970 میں فاروقیہ گیا تھا. آج یقین کریں وہاں پر ٹین کی مسجد تھی، ٹین چھت جو تھی، مسجد کی چھت تھی نا وہ ٹین کی تھی، ٹین کی. آج آپ جامعہ فاروقیہ جا کے دیکھیں کیا حال ہے اس کا. 1968 میں میں دارالعلوم گیا تھا نانا کا بڑا. اب وہاں اس وقت جو حال تھا نا آپ سوچ نہیں سکتے. اور آج کیا حال ہو گیا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے بچے آتے تھے. میں نے خود قرآن مجید جہاں سے حفظ کیا وہاں بھی چھت نہیں تھی. ہم لوگ ایک بیری کا پیڑ تھا اس کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. پھر وہ آہستہ اللہ نے ایک کمرہ بنوایا. لیکن آج نظم الٹا ہے. پہلے بلڈنگ بنتی بچے بعد میں آتے. اصل میں نظام تعلیم بگڑا ہوا اس لیے اب ہر آدمی شوشا پہ لگا ہوا. کام ہم کوئی نہیں کرتا. وہ کام ہم کوئی نہیں کرتا. اب یقین کوئی کام نہیں کرتا. سب کو پیسوں سے مطلب ہے. فیس آئی نہیں آئی، چندہ آیا نہیں آیا. اس لیے جو بھائی اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو اللہ کی مدد نہیں آنی نا، خدا کی قسم اس کی وجہ یہی ہے. پہلے جو بچے پڑھا کرتے تھے وہ دال روٹی کبھی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی. کبھی اس گھر سے آ رہی ہے، کبھی اس گھر سے آ رہی ہے، کبھی اس گھر سے آ رہی ہے، کبھی اس گھر سے آ رہی ہے. اور آج تو ماشاءاللہ ہر مدرسے میں اتنی دیگیں آتی جو ایک آدمی میرے خیال سے نارمل 2-4 لاکھ روپے کماتا ہے وہ بھی اتنا نہیں کھاتا جتنا یہ مسجد کے مدرسے کے بچے کھاتے ہیں. بتائیے. وکان الانسان عجولا، انسان جلد باز. جس کام میں انسان صبر کر لے نا، جس کام میں اللہ پاک وہ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا، جس کام میں صبر اللہ پاک بہتر کرے انشاءاللہ. لیکن یہ دوسری خامی بتائی جلد بازی. یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں نا، اس کے بتانے کا مطلب یہ کہ یہ بات آپ کے اندر آج تک تھی تو آج کے بعد نہیں ہونی چاہیے. آج تک تھی تو آج کے بعد نہیں چاہیے. وکان الانسان عجولا. ٹھیک ہے. دوسری خامی. تیسری خامی اللہ فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا. یہ ظالم بھی ہے اور یہ جاہل بھی. یہ 2 خامیاں اللہ نے ایک ساتھ بیان کیے ہیں. یہ ظالم بھی ہے جاہل بھی. ظالم کیسے؟ ابھی آوازان آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اور لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم، پھر فرمایا سب سے بڑا ظالم تو صحابہ پریشان ہو. اللہ رسول کون؟ فرمایا جس کو نماز کی آواز، اذان کی آواز آئے، ندا آئے، اللہ کی پکار آئے اور وہ مسجد سے نماز کے لیے نہ جائے، وہ سب سے بڑا ظالم. اب ہم جتنے یہاں بیٹھے نا 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ جتنے بیٹھے نا یہ سب سوچے کیا اذان کی آواز آنے کے بعد ہم رکتے ہیں؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اماں عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور اذان کی آواز آتی تو ایک دم اٹھ جاتے اور جانے لگتے. تو اماں عائشہ سامنے سے آئی، کون؟ عائشہ کون؟ اب اللہ کی پکار آ گئی، وہ عائشہ کو نہیں پہچان رہے. بتائیے آپ، بیوی ہم سے کہہ رہے چائے پی آنا، اذان ہو گئی، وہ بات ہی چائے بیوی لے کے آئے والے ناراض رہے. اس کو اللہ کا اتنا ڈر نہیں جتنا بیوی کا ڈر ہے. عبداللہ کو سب زیادہ ڈر ہے. کھانا بدل جائے گا اس کا. کہا تھا نا آپ کو چائے پی جائے گی، کیوں نہیں گیا چائے پی؟ بیٹھ گیا بھائی چائے پی گیا، بھاگتا ہوا جائے گا پھر مسجد تک نماز میں نکلنا ہے. اللہ کو بھی راضی کرے، صحیح کچھ نہیں، بیوی کی بات ماننی چاہیے، لیکن یہ اصول بنا لیں. جب اللہ کی پکار آ جائے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. بیوی چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے. بزنس چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے. اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا کہ انہو کانا ظلوما، یہ ظالم ہے. اپنے اوپر مشقتیں اٹھا رہا ہے، اپنے اوپر مشقت. بھائی اللہ کی مانے گا تو تیرا فائدہ ہوگا. دنیا میں جو شخص بھی واللہ العظیم اللہ کی مان رہا ہے، ساری پریشانیوں کے باوجود اللہ اس کو سکون دے رہا ہے. آپ دیکھو یہ بھی کووڈ آ گیا، سارے لوگ مر رہے ہیں، یہ ہو گیا. کسی مولوی کو اپنے مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ مولوی کہتا ہے بھائی چینی 70 روپے یا 170 روپے، ہمارا حلوہ چلنا چاہیے، خلاص. نہیں، ایسا نہیں. سارے لوگ افیکٹڈ ہوئے ہوں گے، آج یقین کریں سارے لوگ. میں تو کل رات بھی ایک مجلس میں خوب دبا کے میں نے حلوہ کھایا، خوب دبا کے حلوہ کھایا. پرسوں رات کو بھی ایک مجلس میں تھا، وہاں انہوں نے گجے کا حلوہ بنایا، خوب دبا کے حلوہ کھایا اور ساتھ میں کہا بھائی باندھ کے بھی دے دو، باندھ کے دے دو. میں نے نہیں کہا، انہوں نے خود ہی. میں آپ کو عرضی کر رہا ہوں جو اللہ کی مان لینا، اللہ کہہ رہا ہے میں خرید رہا ہوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے تمہاری جان کو، تمہارے مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے. اور ساتھ میں اللہ خامی بھی بتا رہے. اس لیے آدمی کمزور، ایک کوتاہی خامی کے ذریعے کہ یہ کمزور ہے، ضعیف ہے. یہ دوسری خامی کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کان انسان معجولا، یہ جلد باز ہے، جلدی جلدی کر، یہ کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. انہو کان ظلوما، ظالم بھی ہے، بات نہیں مانتا. کتنا سمجھا دو لیکن نہیں مانے. میں جمعرات کی مسجد سے پتہ کتنے لوگ میرے ساتھ وہاں پہ تھے. کل میرے پاس کسی کا فون ہے، کیا معاملہ ہے. میں نے کہا نماز کا کیا ہو رہا ہے بتاؤ. بس جو اللہ کی ماننا چاہتا ہے، سب سے پہلا کام نماز کا اہتمام کرنا ہے. سب سے پہلا کام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے. اب ہم سب جتنے بھی بیٹھے نہیں، یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے سب کے دیکھیں، کیا میں نے فجر کی نماز پڑھی؟ کیا میں نے ظہر کی نماز پڑھی؟ کل رات میں نے عشاء پڑھی؟ مطلب دیکھیں، سوچیں. میں نے سال 9 کے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں بھائی جشن مناؤ. بس کس بات کا جشن مناؤ بھائی؟ اس بات کا جشن مناؤ کہ پچھلے سال میں نے کتنے گناہ کیے تھے، اب میں کم کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اس بات کو جشن منا سکتے ہیں. پچھلے دفعہ میں نے یہ والے گناہ کیے تھے، یہ اب نہیں کروں گا، میں توبہ کر لیتا. میں آج کے بعد نہیں ہوگا. ٹھیک پھر تو خوشی کا سال ہی. اگر آپ مال کے اعتبار سے کرو، مال کی وجہ سے خوشی کا مال آنا کوئی خوشی کی بات نہیں. آپ یقین کریں، ہم نے بڑوں سے سنا کہ جب بھی جس کے پاس حلال، حرام نہیں، جب بھی جس کے پاس مال آئے گا، حلال مال آئے گا تو مصیبت ساتھ لے کر آئے گا. آپ کہیں گے یار ابھی سبھی کیا بےبو کی بات کریں، ہم تو چاہتے ہیں مال آ جائے. اچھا ابھی میں عبداللہ کو 10 لاکھ دے رہے، گاڑی خرید رہے، اور 10 دن بعد دیکھنا ان کا دماغ کیسے گھوم رہا ہوگا. کوئی جاتا ہوا کسی نے 10 لاکھ گاڑی میں ایسے اسکریچ کر دیا نا، اوپر سے بیٹھے اس کا ٹیمپریچر اوپر نیچے ہو جائے گا.
ابھی کسی کی گاڑی چلاتے ہیں نا یوں یوں جیسے جہاز چلا رہے وہ چلانا چھوڑ گیا آرام سے چلے گا یار گاڑی میری مار رہی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اس گاڑی کو کہ قریب آ گیا وہ زور سے چلائے گا بھائی کیا کرو بھائی گاڑی بن جائے گی یار. ابھی وہ پیسہ آیا نہیں مصیبت ساتھ لے گئے. اس کا رات کا سونا بند اوپر سے نا اونٹو لگا کے رکھے گا کوئی میری گاڑی کو ہاتھ نہ لگا. اب جس وقت گاڑی نہیں ہے اب بات ہے گاڑی کسی گاڑی کو آگ لگا میری گاڑی تو ہے نہیں مجھے کیا ہے. بس پیسہ آئے گا اپنے ساتھ مصیبت لے کر آئے گا. یہ طے شدہ بات. اللہ سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں بھائی. اگر ایسی ضرورت ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کہا تھا نا اے میرے محبوب حکم کرو یہ پہاڑ اور پہاڑ سونا بنا کے چلاتے تو ایسے. تو اللہ رب العزت نے جب یہ بات کہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے بھائی کیا کرنا چاہیے. نہیں چاہیے. ایک دن میں کھاؤں تو کہوں اے اللہ کا شکر ہے اور ایک دن نہ ملے تو میں صبر کروں. ہمارے اوپر زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ نہ ملا. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرغے جو ملتے تھے اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہوئی سلاد کم ہو گئی ہوگی. مرغے ابھی بھی دبا رہے بھی جی سے کوئی شک نہیں. اور مولوی تو ماشاء اللہ مولوی کی کوئی بات نہیں. مولوی کو تو اللہ نے دنیا میں بھی کھلانا ہے. ہاں جس کے ساتھ مولوی لگ گیا نا اللہ کا نام لگ گیا نا اللہ والوں کی شکل جس نے بنا لی نا خدا کی قسم اللہ اس کو دنیا میں بھی دے گا مرنے کا دے گا. اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھا انہو کانا ظلوما. میں تیسری بات بتا رہا تھا. یہ تیسری کمی ہے تیسری کوتاہی ہے کہ انسان ظالم ہے. ظالم ہے. دعا ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ میں نے ظلم کیا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. اللہ اگر آپ معافت کر دیں اور ترحمنا اللہ اگر آپ نے سے لے کیا نکون من الخاسرین. میرے بھائی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چوتھی بات فرمایا ظلومہ کے ساتھ فرمایا جہولا. یہ جاہل ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے بار بار سمجھایا جا رہا ہے لیکن اس کو عقل میں نہیں آتی. بھائی کہتے ہیں کہ میں دنیا میں یہ بلڈنگ بنا لوں میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں. نہیں یہ سب سے بڑا جاہل ہے. آپ کو جاہل کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں. جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جاہل اس کو کہتے ہیں جاہل اس کو کہتے ہیں جو اپنی آخرت کو برباد کر لے اور دنیا کو بنا لے. مطلب حرام مال کمائے اور کھائے اور مکان بنائے اور بنائے. جاہل اس کو کہتے ہیں جو اپنی آخرت کو برباد کر دے اور دنیا کو بنا لے. اور جاہلوں کا باپ کس کو کہتے ہیں؟ اجہل. اجہل کس کو کہتے ہیں؟ اجہل اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے اپنی آخرت خراب کر لے. آج ہم سب لوگ دوسرے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. میرا بیٹا انگلینڈ چلا ہے. ابے بھائی تیرا بیٹا انگلینڈ جائے گا لیکن خبر میں تو نہیں جانا ہے. نہیں میرا بیٹا انگلینڈ. جاہلوں کا باپ اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو اپنی بعد والی زندگی کو برباد کرے اپنی عادت خراب کرے. اب دیکھو یہاں سے لے کے یہاں تک جتنے 20 گھر ہیں سامنے والے 20 گھر سامنے والی گلی میں 20 گھر سب دیکھو. آپ کسی سے پوچھو بھائی کیا کر رہے تم؟ یار بس میں چاہ رہا ہوں کسی میرے بیٹا جو ہے نا آسٹریلیا چلا ہے پڑھنے کے لیے. اب یار اسی رات کو 10 بجے کا کام کرنا پڑتا ہے اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے یہ کرنا پڑتا ہے. وہ کبھی کبھی باس کہتے ہیں یار اوور انوائسنگ کر دو انڈر انوائسنگ کر دو کچھ حرام کما لو کچھ یہ کر لو. بھائی یار مجبوری ہے یار بچے کو نا انگلینڈ بھیجنا ہے ضرور پڑھنا ہے ضروری ہے پڑھائی ضروری ہے اس کی. اب یہ کیا کریں مجھے بتاؤ. یہ دوسروں کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے. اس کو کہتے ہیں جاہلوں کا باپ اجہل. جاہل کس کو کہتے ہیں؟
جاہل لوگ کہتے ہیں جو اپنی آخرت کو خراب کرنے کے لیے اپنی دنیا کو بنا لے. فرق ہے نا, فرق ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب لوگ جاہل ہیں. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, عالم بناؤ, پھر سوال یہ حافظ صاحب عالم بنا لیں, حافظ بنا لیں, تو نوکری کیا کرے گا؟ اور جب حافظ بن جاتے, عالم بن جاتے, مولوی بن جاتے, تو لوگ کہتے ہیں مولوی بریانی بہت کھاتا ہے. بھائی تجھے نہ ایسے سکون ہے, نہ ایسے سکون ہے. اگر بھائی تو اللہ کا نام لے گا, اللہ اس کو کھانے کھلائے گا؟ آپ مجھے بتاؤ. بایزید بستامی رحمہ اللہ نے میں سنا, یا کسی اور ایسی بڑے بزرگ کہ جب بھی کوئی اللہ کا نام لیتا نا, اللہ اللہ, ان کے جیب میں نا اس کی گڑ کی گٹلیاں ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی. کوئی کہتے ہیں نا اللہ, تو جلدی سنا کے اس کے منہ میں دے اللہ. لوگوں نے کہا یہ کیا کرنا؟ تو میں اللہ سے زیادہ پیارا کس کا نام ہے یار, اس میں مٹھاس ہے. میں اللہ جب کہتے میرا دل نہ اچھا بابا میں چلے اس کو مٹھا کھلاؤں. آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ نہیں, جو کتوں کی طرح انگریزی بولے گا نا اس کو میں پیسے زیادہ دوں گا. میرا بیٹا انگلینڈ سے پڑھ کے آئے اور کتوں کی طرح ایسی کر کے انگریزی بولے, یار یہ بڑا آدمی ہے, یہ بڑا آدمی ہے. مولوی صاحب نے چھوڑ دیا, میں تھرڈ کلاس آدمی چھوڑ دیتا آدمی سے. نہیں, ایسا نہیں. اس سے بڑا جہل اور کیا ہوگا, اس سے بڑا جہل اور کیا ہوگا کہ علماء کے لوگ قدر نہیں کرتے. آج یقین کریں ساری دنیا میں جو پریشانیاں تکالیف ہے, وجہ اس کی ہے کہ علماء کی ہم نے قدر کرنا چھوڑ دی, قرآن مجید والوں کی قدر کرنا چھوڑ دی. ایک کراچی ایک زمانہ تھا, آپ یقین کریں, ہمیں یاد اچھی طرح 70 میں ہمیں یاد ہے, جگہ جگہ قرآن مجید اور رمضان مبارک میں ادھر شبینہ ہو رہا ہے, ادھر شبینہ ہو رہا ہے, ادھر شبینہ ہو رہا ہے, ادھر ایک سپارہ پڑا ہے, ادھر ایک سپارہ. اب آہستہ 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 قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے اور واٹس ایپ کے قریب ہوتے جا رہے. پوری رات 2 گھنٹے بیٹھ کے لوگ واٹس ایپ کرنے, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. رات کو پاور چلی گئی, بولے یار میرا خیال تھا انڈیا نے نا حملہ کر دیا, بولے یہ ہو گیا. کسی نے تصدیق کی کسی بات کی. رات کو مجھے بتائیے کتنے لوگوں نے حاضر ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا نے حملہ کر دیا پاکستان میں, پورے پاکستان بلیک آؤٹ ہو گیا. میں نے کہا ایسے ہوگا, تمہاری کارنامے ایسے ہی ہیں, ہم لوگوں کے کارنامے ایسے ہوگا. بغیر تصدیق کے بعد بات کو بڑھا رہے, جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. قرآن مجید میں آتے ہیں فتبینوا, تصدیق کر, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, تحقیق تو کرو اس بات کی. ہاں تو یہ بات صحیح ہے, یہ جاہلوں کی نشانی ہے. آج کل واٹس ایپ پہ ایک بیماری اور بھی چل رہی ہے, الٹی سیدھی حدیثیں لوگ ادھر سے ادھر پھینکتے رہتے, جس کا کوئی سر نہیں, جس کا کوئی پیر نہیں, وہ حدیث شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کر کے ادھر بھیج رہے. انا للہ انا للہ. چوتھی خرابی یہ ہے, چوتھی کوتاہی یہ ہے, چوتھی خامی یہ ہے کہ یہ جاہل ہے. یہاں پہ ساتھ اللہ نے کیا ہے, ظالم اور جاہل. لیکن یہ بات سمجھ لیں, یہ جاہل غلط معنوں میں نہیں ہے. مطلب اس معنی میں ہے کہ اگر یہ عمل کر لے تو یہ عالم بن جائے. اگر یہ اپنے جہل چھوڑ دے, بھائی آج میں نے بات کہہ دیا, وہ سمجھ میں آ گیا, ہاں بس اب جہل چھوڑ دیا تو یہ عالم بن گیا. بھائی اگر جہل چھوڑ کر علم پر آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ, بھائی عالم ہو گئی, عالم ہو گیا, ماشاء اللہ عالم. تو یہاں غلط معنی میں اس کو نہیں چاہیے کہ اللہ نے ظالم اور جاہل انسان کو نہ لانا. یہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, اگر یہ چاہے تو اپنا جہل چھوڑ کر علم حاصل کر لے, اور علم حاصل کر کے میرے قریب آ جائے, تعلق مال اس کو مل جائے. یہ کون سی بڑی بات ہے. 5ویں خرابی 29 سے اللہ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا, یہ دل کا بڑا کچا ہے. ذرا سی خوشی مل جائے تو مر جائے گا, ذرا سا غم مل جائے تو مر جائے گا. اس کی شاکنگ نیوز مل جائے نا کوئی
یہ ہو گیا بس. مولانا شریف گنگوئی رحمۃ اللہ کے لیے آتے ہیں, اللہ ان کو گنگوئی سے بولتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کی شیخ کا حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا, جب ان کو پتہ چلا تو وہ اتنا غم تھا ان کو, ان الانسان خلق حلوا, اتنا غم تھا ان کو کہ 15 دن تک ان کو دست ہوتے, غم 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 کھا رہا تھا, اور جسم میں جتنا پانی سب نکلا, اور پھر 15 دن کا پتہ چلا کہ ان کو خون کی دست شروع ہو گئی. ان الانسان خلق حلوا, یہ دل کا بڑا کچا ہے, چھوٹا سا ہے, اتنا سا دل ہے اس کا. اس کو ذرا سی اللہ نہ کرے کوئی بات خراب پتہ چل جائے. بھائی میں حضرت تو بڑے آدمی تھے, میرا اپنا حال یہ تھا, آپ یقین کریں جب میری شیخ کا انتقال ہوا, جب مجھے پتہ چلا, جو لوگ میرے ساتھ تھے ان کو معلوم ہے کہ میں 5-6 مہینے تک بیان نہیں کر سکتا تھا. ابھی آپ مجھے کہیں 4 گھنٹے بیان کرو, میں بیٹھا بات کرتا رہا. لیکن حضرت کے انتقال کے بعد جس دن مجھے پتہ چلا کہ اس دن میری ڈیفینس میں مجلس تھی, اس دن میرے پاس وہاں پہ فون آیا کہ پتہ چلا کہ حضرت کا ساؤتھ افریقہ میں انتقال ہو گیا. آپ یقین کریں اس کے بعد 6 مہینے میرے اوپر ایسے گزرے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مجھے کسی چیز کو دل نہیں چاہتا تھا, کھانے کو نہ پینے کو نہ بیان کر, کوئی دل چاہتا ہی نہیں تھا. پتہ نہیں میں کیسے اپنی زندگی کو گھسیٹ رہا تھا. ان الانسان خلق حلوا, یہ دل کا بڑا کچا ہے. یہ میں نے آپ کو 5 خامیاں بتا دی اس انسان کی. اب آپ اپنے طور پہ سوچیے گا, اپنے گھر میں کمرے میں جا کے بیٹھ کے سوچیے گا. نمبر 1, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان کمزور ہے. اب آپ سوچیں اپنے اوپر, کیا میں کمزور ہوں یا نہیں؟ ہوا چلنے سے میرے سر میں درد ہوتا ہی نہیں ہوتا, گرمی زیادہ بڑھ جائے تو میرا پسینے نکلتا ہے, میرا سر بھاری ہوتا نہیں ہوتا. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, کیا میں جلد باز ہوں یا نہیں ہوں؟ ابھی ٹریفک جتنا آپ دیکھیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا, آپ 90% دیکھیں گے نا تو وہ جلد بازی میں ہوتی ہے. 90% لوگوں کے گھر میں جو طلاق ہو رہی ہے نا, آپ یقین کریں اس کا بنیادی معاملہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, وہ جلد باز ہو. بھائی وہ لڑکی آئی ہے, اس کو سمجھنے دو, یہ کرو, اس کی بات سنو, اس کی بات سنو. نہیں بس جلدی کر. کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو بھائی جلدی یوں ہو جائے. وہ بھائی اللہ کے بندے, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. شادی ہوئی ہے, اب ابھی 9 مہینے کا ٹائم اللہ نے رکھا ہے دنیا میں کہ بچہ پیدا ہوگا, اور 2 مہینے کے بعد ہی شاید بچہ ہو جائے. اس کا بس نہیں چلے گا, رات میں شادی کر کے کل صبح بچہ دے لڑکی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, جلد بازی چھوڑ, ہر کام اطمینان کے ساتھ ہو جائے گا, اللہ کر دے گا انشاءاللہ. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا, یہ انسان ظالم ہے. اس کو کتنا سمجھا دو کہ بھائی سگریٹ مت پیو, سے یہ نقصان ہے, نہیں پیے گا. سمجھا دو بھائی زیادہ چائے نہیں پیو, چائے پینے سے معدہ خراب ہوتا ہے, نہیں چائے پیے گا. کتنا سمجھا دو کہ بھائی یہ الٹی سیدھی دوائیں مت کھاؤ, ڈاکٹر سے پوچھ, نہیں بس میں سر میں درد ہے, پیناڈول لی کھا لیا, فلانا لیا کھا لیا. مردوں کے ساتھ بھی یہ بیماری ہے, عورتوں کے ساتھ بھی بیماری. سمجھنے بھی تیار نہیں. یہی مسئلہ دوسری طرف ہوتا ہے. ایک تو گولیاں کھانے کا مسئلہ ہے نا, ایسی وظائف پڑھنے کا مسئلہ ہے. عورتوں کے ساتھ یہ بڑی مسئلہ ہے, بیماری ہے. میں نے اس اخبار میں دیکھ لیا, یہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا, یہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا, یہ پڑھا ہوا ہوگا. ابے بھائی دوا کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہو تو پڑھنے سے پہلے کسی اہل علم سے کنسلٹ تو کرو. پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ بس اپنی چلا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں ظالم. ساتھ میں جہولا, جاہل بھی ہے. سمجھاتے رہو, عقل میں نہیں آئی.
ہاں جب ٹھوکر لگے گی، جب کچھ نقصان اٹھائے گا، کیا سمجھ میں آئے گا. ہمارے جاننے والے ہیں، ان کی شادی ہال ہے، شادی ہال میں وہ مسئلہ ہو اللہ عالم کے ساتھ، وہ الیکٹرک والے آئے، کچھ ہوا تو انہوں نے اس کو سیل کر دیا. یہ تو کوئی 15-20 سال پانی بات ہے، شادی سے بھی آگے کی بات ہے. اس زمانے میں 90 بہت زیادہ آگے تھا، اب تو 00 ہو گیا، اس وقت 90 بہت آگے تھا. انہوں نے کہا کہ میں اس سے رابطہ کر لیتا ہوں. مجھے فون کیا، میں نے کہا نہیں، آپ اس سے کسی سے رابطہ نہ کریں، اس سے کسی رابطہ 10-20 ہزار روپئے صدقہ دے دیں تو رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگنے لگا دیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا کسی کی. ایک تو ہمارا ہال بند ہو گیا جی، اور الٹا آپ بھی سب خرچہ بتا رہے ہیں مجھے 10-20 ہزار روپئے صدقہ دے دوں. میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تمہیں مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے، فوراً صدقہ کر دو. اپنی حیثیت کو کر، کیونکہ اس کی حیثیت تھی 10-20 ہزار روپئے میں اس نے کہہ دیا. آپ کے سے 100 روپئے کی آپ 100 روپئے کر، 50 روپئے کی 50 روپئے، کوئی بات نہیں، اسے کیا. پھر ساتھ توبہ پڑھو، ساتھ الحاجات پڑھو، اللہ سے مانگو. نہیں وہ 90 کا چکر آ گیا، 90 ایک مہینے تک وہ 90 جاتے رہے، مسئلہ آ گیا. پھر میرے پاس ہے، کہہ رہے خدا کی قسم حافظ صاحب جتنا میں 90 کیوں اتنا میں اللہ کے پاس چلا جاتا شاید اللہ مسئلہ کر دے. اب بتا جاہل ہے نہیں ہے، علماء کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں. آپ یقین کریں لوگ سمجھتے ہی نہیں. میرے ایک اور جاننے والے ہیں بھی، وہ اس کی شادی ہو گئی، 6 مہینے سال ہو گیا، بچہ نہیں ہونا. اب وہ آغا خان جا رہے ہیں، فلانا جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں. پھر اس لڑکی کو انگلینڈ لے کے چلے گئے، وہاں چلے گئے، وہ ٹیسٹ آئے، ٹیسٹ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. میں ان کے گھر میں مجلس میں جا رہا تھا، میں نے ان سے کہا بس آپ ایسے کریں، اس لڑکی سے کہیں بے پردگی چھوڑیں، کیونکہ اللہ کو بے حیائی سے بڑی سخت نفرت ہے. اللہ قرآن مجید میں اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیوی سے کہو، اما عائشہ سے کہو کہ پردہ کرے، وبناتک، اپنی بیٹی سے کہو وہ پردہ کرے، ونساء المؤمنین، اور ساری عورتیں سے کہو وہ پردہ کرے. تو تمہاری بہو جو ہے وہ بے پردہ اللہ کو پسند ہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی، کسی سمجھ آتا ہی نہیں، سمجھ میں آتا ہی نہیں. سمجھ کیا کریں، علماء کو لوگ سمجھتے کچھ نہیں. پھر آخر میں چکار کو میں بتایا آپ سب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی اس سے کہو پردہ کرے، اللہ کے حکم کو مانگے، نمازوں کا اہتمام کرے، سارے کام کرے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ عمل کرے دے دے گا، بچہ دے گا. مسئلہ نہیں آپ کچھ کر لیں. میں نے کہا کچھ کیا کر لیں، کچھ پیسے ویسے دو کچھ. اور ہم نے تو مولانا پھوک پاک سے سنا ہے، حضرت جو آپ کہیں گے، میں نے کہا جو میں کہوں آپ کبھی بھی نہیں کریں گے، میں جانتا ہوں. آپ آغا خان کو اور انگلینڈ کو جا کے تو کروڑوں میں دے سکتے ہیں، آپ ایسا نہیں دے سکتے. اب وہ چھوٹا سا عمل بجائے ہمارے حضرت صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے. سے میں نے ذکر کیا حضرت بلوا یہ چھوٹا سا عمل ان کو پہلے کرنا شروع کر دیں اور نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کر دے. 3 مہینے بھی نہیں گزرے، اللہ پاک نے خوشخبری دی اور پھر اب بیٹا ہو گیا. میرا عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا، جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سمجھ لیں. اور 5ویں بات جو میں نے عرض کی، ان الانسان خلق ہلوعا، یہ دل کا کچا ہے، چھوٹا ہے بالکل، زیادہ خوشی بھی برداشت نہیں کر سکتا، زیادہ غم بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ ساری بات میں نے اتنی لمبی تمیز جما دی نا، اس کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو خرید رہا ہوں. بتاؤ آپ کو پتا ہے یہ مکان پہ 4 بھائیوں کا پھڈا چل رہا، آپ خریدو گا مکان کو؟ نہیں خریدو گے نا. اللہ یہ کہہ رہا ہے اس کے اندر 5 خرابیاں ہیں، 5 کمیاں ہیں، 5، اس کے باوجود میں اس انسان کو خریدنے کے لیے تیار ہوں. اب بتاؤ اللہ کتنا محبت کرتا ہوگا ہم سے. لیکن ہم اللہ کی محبت کو سمجھ نہیں رہے.
بس آج میری درخواست یہ ہے، آپ کو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں اللہ بڑا کریم ہے، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم سرنڈر کر دیں، اے اللہ میں ضعیف ہوں، اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میں عجول ہوں، اللہ میں ظالم بھی ہوں، اللہ میں جاہل بھی ہوں، اللہ تو میرے گناہ کو معاف کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ یقین کریں اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بیوی کو راضی کرنا مشکل ہے، ہاں اماں کو راضی کرنا مشکل ہے، جس نے تمہیں جنا ہے نا، جنا ہے، خدا کی قسم جس نے تمہیں جنا ہے اس کو راضی کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آدمی رات کو لیٹ کر یہ ہاتھ اٹھانا یہ ادب کا درجہ، یہ ہاتھ اٹھا، اللہ پھر بھی دعا کو قبول کرے گا، لیٹ جا اور دل میں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، بات نہیں پڑھی تھی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ میں نے یہ کام کر دیا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف۔ یہ میری جو صرف خاموش کہہ رہے نا، اللہ کی بات کو بھی سن رہے اور اللہ اس کو معاف کرے، جاؤ۔ اور اماں اس کا تم نے ایک کام نہیں کیا، آپ لوگوں میں پنجابی میں بڑا مسئلہ ہے نا، ایک لڑکی ایک کو دیتے ہیں، اس کی لڑکی اس سے لیتے ہیں، کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ وٹا سٹا۔ یہ میں سن کے تھک گیا وہاں، یقین کریں میرے ساتھ ایک آدمی لگا ہوا ہے، وہ مستقل اس کی بہن وہاں پر، اس کی بہن اس کی بیوی وہ لے کر آؤ، میں 10 سال سے 15 سال سے سن کے میرے کان پک گئے، قسم ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر ادا تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی ماں مر گئی ابھی کچھ دن پہلے، کہہ رہا آپ سکون آئیے، میں اس کے مرنے پہ سکون نہیں کر رہا، لیکن اس کی ماں نے واقعی پورے خاندان میں ایک مصیبت کر کے رکھی۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی ماں کو سمجھا کے وہ کہتے ہیں اس نے تیری بہن کو چھوڑ دیا، تو اپنے بیوی کو چھوڑ دے، طلاق دے۔ بھائی میں کیوں طلاق دے دوں یار، میرا نہ پھڈا ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ، یہ جہل نہیں تو کیا ہے؟ مطلب ماں کو منانا، ماں کو سمجھانا مشکل ہے، اللہ کو منانا آسان ہے۔ اللہ کے ہاتھ رہنا شرط ہے، دل میں کہہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اللہ قرآن فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، یعنی کہ جس کو دل میں ندامت ہو گئی کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اس کی اللہ قسم کھا رہا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ کسی کو ندامت ہو گئی تو مرنے سے پہلے نفس مطمئنہ کر دیں۔ اللہ مجھے آپ کو یہ بات سمجھا دی، ہماری بات سمجھ آتی ہے، بس اتنی ساری بات میں نے اس لیے کی ہے کہ انسان کو اگر اپنی غلطیوں کا اندازہ ہو جائے، عقل مند یہ اس کو کہہ دیں کہ جو گزری ہوئی غلطی نا اس سے کچھ سیکھ لے اور پھر آئندہ وہ غلطیاں نہ کریں۔ اگر آج تک یہ 5 غلطیوں کی غلطی ہو رہی تھی تو اس کو سرنڈر کر دیں۔ اپنے آپ کو بہت پہلوان سمجھتے تھے، کہہ دیں نہیں اللہ میں کمزور ہوں، جلد بازی کرتے جلد بازی چھوڑ دیں، ظلمت کرتے تھے اپنے اوپر، گناہ کرتے چھوڑ دیں، جہل کرتے تھے چھوڑ دیں۔ ان ساری باتوں کا تعلق دل سے، یہ جتنی بات بھی میں نے کی نا اس سے کوئی تعلق دل سے۔ دل میں اللہ کی محبت کیسے آتی ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے آتی ہے۔ اللہ اللہ، انسان جس کا بہت زیادہ بولتا ہے نا وہ بات دل میں زیادہ آتی ہے، لیکن جب انسان بولتا نہیں ہے، دنیا بولے گا دنیا کی بڑائی اس کے اندر، اللہ کی بڑائی بولے گا اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ کے بڑے۔ ہماری مجلس کا جو آخر ہوتا ہے وہ ہم 5 منٹ کے ذکر کرتے ہیں، اور ذکر بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے۔ جب ہم صبح شام رات ذکر کرتے رہیں گے، ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ بڑے ہیں، 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 تب اللہ کی بڑائی ہماری میں ہماری زندگی بھی بڑائی آ رہی ہے، 5 لاکھ روپے آ گئے، بڑی آ گئی،
10 لاکھ روپے گئے یہ والی گاڑی آئی, 20 لاکھ روپے گئے تو یہ والا ماڈل کی گاڑی آئی. اب ہماری سمجھ نہیں آ رہا کہ میں لا الہ الا اللہ کہوں گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا. اللہ فرض کرو نہیں اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. بتاؤ اب اللہ کے اگر ہمارا ذکر ہو جائے, الطاف صاحب کا ذکر ہو جائے, عبداللہ کا ذکر ہو جائے, تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ اس بات کا یقین نصیب, ہمارے اندر یقین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, یقین نہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.